إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. الحمدللہ آج 3 دسمبر 2016 کو ہفتے کے دن 3 اور 4 ربیع الاول 1438 ہجری کی درمیانی رات میں قرآن کلاس نمبر 239 میں ہم سورۃ النور کی آیات نمبر 30 اور 31 کے کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ ڈیٹیل گفتگو کریں گے، اور ہماری یہ گفتگو انشاءاللہ 2 نشستوں میں مکمل ہوگی، کیونکہ سورۃ النور جو ہے سوشل ایشوز کے اوپر سب سے اہم ترین سورت ہے قرآن حکیم کی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یہ سٹارٹ ہوئی ہے ہمارے ان ڈیٹیل لیکچرز اس کے اوپر ریکارڈ ہو رہے ہیں. اب انشاءاللہ ان 2 آیات کے اوپر کم از کم 2 سے 3 گھنٹے کی گفتگو انشاءاللہ ریکارڈ ہوگی 2 نشستوں میں. ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com پر مسئلہ نمبر 161A اور 161B کے عنوان سے انشاءاللہ اپلوڈ ہوگی یہ گفتگو. آج انشاءاللہ اس کا پہلا پورشن ہے مسئلہ نمبر 161A. آنکھوں کی حفاظت یعنی غض بصر جسے عربی میں کہتے ہیں، اس سے متعلق صحیح احکام و مسائل قرآن حکیم اور 17 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. اور اسی کا پارٹ بھی انشاءاللہ اگلی نشست میں ہوگا مسئلہ نمبر 161B. عورتوں کے پردے یعنی حجاب پلس ستر سے متعلق صحیح احکام و مسائل قرآن حکیم اور 17 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی. پہلے ہم سورۃ النور کی وہ 2 آیات انشاءاللہ سنیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ میں یہ 17 احادیث ڈسکس کروں گا ان ڈیپتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النور آیت نمبر 30 اور 31. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤمن مردوں کو حکم دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو سنبھال کر رکھیں. یہ اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے. ویسے غض عربی میں کہتے ہیں پست کرنے کو، نیچا کرنے کو. مراد یہ کہ آزاد نظری نہ ہو بلکہ اپنی نگاہ کو سنبھال کر رکھیں. تو غض بصر کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن بنے گی آنکھوں کو سنبھال کر رکھنا، آوارگی نہ ہو آنکھوں میں. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مومنین مردوں کو حکم دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو سنبھال کر رکھیں، پست رکھیں، نیچا رکھیں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی.
ذالک ازکا لہم، یہی ان کے لیے پاکیزگی کا سامان ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ کو وہ تمام کاموں کی خبر ہے جو تم کر رہے ہو. اس کے اندر دھمکی پوشیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا، آوارگی کا شکار ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتا، تو وہ کسی زوم میں نہ رہے. ہر چیز اللہ کی نگاہ میں ہے. اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، آج ہم نے عشاء کی نماز میں بھی یہی آیات تلاوت کی. جس نے ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن سامنے لے آئے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرے کے برابر بھی شر کیا ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے گا. یہاں لوگ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کوئی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو ذرے کے برابر بھی شر کرے گا نا وہ دیکھ لے گا پھر اس کا انجام قیامت والے دن. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین. اچھا، یہ مؤمن مردوں کو پہلے حکم ہوا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. مؤمن مردوں کو پہلے حکم ہوا. اب اس کے بعد مؤمن عورتوں کو حکم دیا، کیونکہ یہ سیکس کے معاملے میں عورتیں جو ہیں یہ پیسو ہوتی ہیں، ایکٹیو نیچر جو ہے مردوں کی ہے، اور زیادہ تر معاملہ ہے بھی مردوں کا ہے. اور دیکھنے کے اعتبار سے بھی مردوں کے لیے آزمائش ہے، کیونکہ عورتوں کو حجاب کرنے کا حکم ہے، چہرے کے پردے کا بھی حکم ہے. میں انشاءاللہ اگلی دفعہ ثابت بھی کروں گا صحیح بخاری صحیح مسلم سے اور قرآن حکیم کی آیات سے انشاءاللہ تعالی. لیکن مردوں کو چہرہ ڈھانپنے کا حکم نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ معاملہ اتنا سینسٹیو نہیں ہے مردوں کو دیکھنے والا. عورتوں کا مردوں کو دیکھنا صرف اس صورت میں حرام ہوگا کہ جب شہوت کا اندیشہ ہو، یا اگر پرہیزگاری ہوگی تو بالکل ویسے بھی اس کو نہیں دیکھنا چاہیے. لیکن جو عورتوں والا معاملہ ہے، مردوں کا عورتوں کو دیکھنا، یہ ہر صورت میں حرام ہے. غیر محرم کو دیکھنا، وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ یہ ڈسکشن آئے گی ڈیٹیل کے ساتھ. تو پہلے مؤمن مردوں کی آنکھوں کے پردے کا حکم کہ اپنی آنکھوں کو سنبھال کر رکھیں. اس کے بعد حکم آیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنہ عورتوں کو بھی حکم دیجئے، ان سے بھی ارشاد فرما دیجئے یغضضن من ابصارہن، کہ وہ بھی اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنی آنکھوں کو سنبھال کر رکھیں. آوارگی نہ ہو ان کی آنکھوں میں، ان کی آنکھوں میں بھی شرم و حیا ہونی چاہیے. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنْ، اور وہ بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنْ، اور وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، ہاں مگر جو اس میں سے خود بخود ہی ظاہر ہو جائے. مثال کے طور پر ایک عورت ہے، اس کا قد بہت لمبا ہے، اب اپنا قد تو چھپا نہیں سکتی، تو یہ وہ چیز ہے جو خود بخود ظاہر ہو جانے والی ہے، جس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک عورت چہرے کا نقاب کرتی ہے تو بہرحال آنکھیں تو اسے کسی درجے میں کھولنی پڑیں گی، ورنہ تو اس کے لیے چلنا محال ہو جائے گا. تو اب یہ آنکھوں والا جو معاملہ ہے اس کی کسی نہ کسی درجے میں اجازت ہے. باقی یہ آیت کافی لمبی ہے اور یہ آج کا ٹاپک نہیں. میں انشاءاللہ اس آیت کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ اگلی دفعہ ڈسکس کروں گا. صرف اس آیت نمبر 31 کا یہ پورشن اور آیت نمبر 30 اس کے کانٹیکسٹ میں آج ہم نے تفصیلی گفتگو کرنی تھی، اس لیے میں اس آیت کو یہیں پر چھوڑتا ہوں. بھائیو، سورۃ النور کی آیت نمبر 30 اور 31 کے کانٹیکسٹ میں اور سورۃ المؤمنون کے پہلے رکوع کے کانٹیکسٹ میں ایک بڑی اہم حدیث ہے. وہ حدیث صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6474 ہے، 6474، اور مشکات المصابیح میں بھی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4812 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دے دے، ضمانت دے دے، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. بہت بڑی ضمانت ہے، بہت ہی بڑی ضمانت ہے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کے اعتبار سے. یہ بڑی اہم حدیث تھی اور سورۃ المؤمنون کا پہلا رکوع بھی اس کانٹیکسٹ میں بہت اہم تھا. اسی لیے میں نے سورۃ المؤمنون کے پہلے رکوع کے کانٹیکسٹ میں 1.25 گھنٹے کی گفتگو ریکارڈ کروا دی ہے یہیں پر الحمدللہ.
اور وہ ویڈیو جو ہے وہ ہزاروں نہیں اور لاکھوں بھی نہیں بلکہ ملینز آف پیپل تک وہ ویڈیو کے کلپس پہنچے ہیں الحمدللہ. بڑی اہم ویڈیو ہے اس اعتبار سے, اور اس کا عنوان تھا مسئلہ نمبر 155 اہل سنت پاک.com پہ. مسئلہ نمبر 155 مشت زنی یعنی ہینڈ پریکٹس, سیکس, نکاح, نکاح متع, نکاح مسیار, اینل سیکس, اورل سیکس, اور بڑی عمر کی رضاعت کا ایشو, اور فیملی پلاننگ. یہ تمام ٹاپکس میں نے الحمدللہ سوا گھنٹے کے اندر کور کیے تھے, اور ان کے پھر الگ سے بھی کلپس بھی اپلوڈ ہوئے, اور الحمدللہ وہ لاکھوں لوگوں تک پہنچے ہیں اور ان کی ہدایت کا سبب بھی بنے ہیں الحمدللہ. لیکن ہمارا آج کا جو ایکسکلوسیو ٹاپک ہے وہ غض بصر یعنی نگاہوں کو سنبھال کے رکھنا, نگاہوں کو نیچا رکھنا, آنکھوں کی حفاظت کرنا, بد نگاہی سے بچنا. یہ ہے آج کا ٹاپک بد نگاہی کی حرمت سے متعلق. غض عربی زبان میں کہتے ہیں پست کرنے کو, نیچا کرنے کو, اور اپروپریٹ ٹرانسلیشن اردو میں بنے گی آنکھوں کو سنبھال کر رکھنا, آنکھوں کا مس یوز نہ کرنا, بد نگاہی سے بچنا. اور یہ بد نگاہی کی جتنی بھی شکلیں ہیں معاشرے کے اندر, چاہے وہ یوٹیوب کی ویڈیوز کی فارم میں ہو, یا وہ ٹی وی ڈراموں کی شکل میں ہو, یا فیس بک کی تصاویر کی شکل میں ہو, یا واٹس ایپ اور اسکائپ کے ذریعے بیہودہ فلموں کا ٹرانسفر ہونا ہو, اور یا پھر چوراہوں پر بہت بڑے بڑے بے حیائی پر مبنی بینرز ہوں موبائل کمپنیوں کے بیہودہ عورتوں کے. یہ جتنی بھی فارمز ہیں بے حیائی کی, یہ سب کی سب اسی کیٹیگری میں فال کریں گی. اور اس پہ میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں, بلکہ میں کہتا ہوں یہ میرا گولڈن کوٹ ہے. کسی کو بے شک یہ برا لگے لیکن یہ حقیقت ہے کہ بے حیائی کا جو فتنہ ہے, اس فتنے سے اس وقت امت جس طریقے سے گزر رہی ہے, اس فتنے کا ہزارواں کیا لاکھواں حصہ بھی صحابہ کو نہیں گزرنا پڑا. ان پر اور آزمائش آئی قتال کی شکل میں, وہ ہم سے بہت بڑی آزمائش آئی, لیکن ایز فار ایز بے حیائی از کنسرنڈ, صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی اس تکلیف اور اس فتنے اور اس آزمائش اور اس صبر و استقامت والے معاملے میں نہیں گزرنا پڑا بے حیائی کے کانٹیکسٹ میں جو آج امت کو گزرنا پڑ رہا ہے. اس وقت کیا صحابہ جو ہے وہ شہروں میں نکلتے ہوں گے تو اتنی بڑے بڑے بینرز لگے ہوئے ہوتے ہوں گے, یا اتنی بڑی بڑی سکرینیں, یا واٹس ایپ اور یوٹیوب اس کے ذریعے بیہودہ فلمیں, جو اس کا پازیٹیو یوز ہے میں اس کو بالکل اپریشیٹ کرتا ہوں, میں نیگیٹو یوز کی بات کر رہا ہوں. اس طرح کے فتنوں سے صحابہ کرام کو کب گزرنا پڑا؟ لہٰذا اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہی اسی فتنے کو ایڈریس کرنے کی ہے. جب بھی آپ دیکھیں یہ بے حیائی اتنا بڑا فتنہ ہے, جب بھی ہم پبلکلی ڈسکشن کرتے ہیں گناہ کے معاملے میں کہ جی گناہ سے بچیں, تو پہلا خیال ہی بے حیائی سے متعلق آتا ہے. جب بھی کوئی شخص کہتا ہے نا جی دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بچا کے رکھے, تو وہ سارے کا سارا جو ہے اس کا سینٹر پوائنٹ جو ہے وہ بے حیائی ہوتی ہے. باقی تو ساری کی ساری چیزیں فروئی ہیں. اصل میں جو گناہ ہے وہ ہے ہی بے حیائی ہے. بلکہ آپ جس بھی گناہ کو ڈیپ ڈگ کرنا شروع کریں گے الٹیمیٹلی اس کے اندر سے بے حیائی والا عنصر نکل آئے گا. اس لیے یہ بہت بڑا فتنہ ہے, اور یہ جتنے بھی ماڈرن فارمز ہیں واٹس ایپ کے ذریعے, اسکائپ کے ذریعے, اور اب تو یہ اگلے دن میں جیو پہ بھی دیکھ رہا تھا, ایک خبر چلی ہے انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی چلی ہے کہ ایون آپ اپنے گھروں کے اگر ٹی وی بند بھی کر دینا, جن ٹی ویز کے اندر اور نئے جو موبائل آئے ہیں ان کے اندر کیمرے لگے ہوئے ہیں, تو وہ جو کیمرہ بنانے والی کمپنیاں ہیں یا ٹی وی بنانے والی کمپنیز ہیں وہ آپ کی ویڈیو اتار سکتے ہیں بند حالت میں بھی, اور بڑا خطرناک معاملہ ہے. اسی لیے ہمارے جو ڈیفنس کے ادارے ہیں ان کے اندر انہوں نے ایسی جگہوں پہ میٹنگز ہی منع کر دی ہیں جہاں پر ٹی وی لگا ہو یا اس طریقے سے موبائل اس قسم کے لے کے جانا, وہ پرماننٹلی بین کر دیا گیا. اس طرح ٹیکنالوجی رائز کر چکی ہے. اس طرح کی یو ایس بیز آ گئی ہیں کہ اگر آپ کے کمپیوٹر میں صرف یو ایس بی لگا دی جائے, وہ آپ کو تو سڑک سے گری پڑی ملے گی اور آپ بڑے شوق سے کہیں چلو مفت آتا ہے, آپ اپنے کمپیوٹر میں لگا دیتے ہیں تو آپ کے کمپیوٹر کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے ایکسیس کیا جا سکتا ہے. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. یہ الیکٹرانک جو ہے وہ کس نہج پہ ترقی کر چکی ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے, اور یہ کوئی گپ شپ والا معاملہ نہیں, یہ حقیقت ہے. چونکہ میری اپنی انجینئرنگ کی فیلڈ ہے, میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ اس طریقے
تک چیزیں ہو سکتی ہیں. اور مجھے بھی لوگ وہ ای میلز کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم اسکائپ کے ذریعے جو ہے وہ وائف سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. بھائی اسکائپ کے ذریعے بھی اگر بات کرنی ہے تو کوشش کریں کہ حجاب کا اہتمام کیا جائے, کیونکہ یہ ویڈیو صرف آپ تک نہیں رہتی ہیں. کل کو کوئی اس طریقے سے اس ویڈیو کو جو ہے وہ اٹھا کے تو نیٹ پہ چڑھا سکتا ہے, وہی کمپنیاں اٹھا کے چڑھا سکتی ہیں. تو یہ کوئی بھی نہ واٹس ایپ نہ فیس بک نہ باقی معاملات, اس میں کتنے سائبر کرائم والا ایشو ہو رہا ہے آج کل. اب پاکستان میں بھی قانون پاس ہو چکا ہے سائبر کرائم کے حوالے سے, بلکہ اگلے دن لاہور میں ایک نوجوان کو 2 سال کی سزا بھی ہوئی ہے. اس نے کسی عورت کی اس طریقے سے تصویر جو ہے وہ نیٹ کے اوپر اس کو اڈوب فوٹو شاپ کے ذریعے چڑھا دی, تو اس نے کیس کیا تو اس کو سزا ہو گئی ہے. اور ناقابل ضمانت جرم ہے پاکستان کے اب جو قانون پاس ہوا ہے نا, اس میں یہ ناقابل ضمانت جرم ہے اور جرمانہ الگ سے. تو یہ معاملات بڑے خطرناک ہیں, اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. اور یہ سب کی سب چیزیں یہ خطوات الشیاطین ہیں, خطوات الشیطان ہیں, شیطان کے یہ راستے ہیں مختلف, یہ اس کے سمجھ لیں کہ جال ہیں. قرآن حکیم میں انہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر خطوات الشیطان کہا ہے, انہی چیزوں کو جو بے حیائی کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں. اسی کانٹیکسٹ میں ہم سورۃ النور کی آیت نمبر 19 اور 20 بھی پچھلے دنوں میں کور کی تھی, میں یہاں پر ریپیٹ کرتا ہوں, اب آپ کو اس کی انٹینسٹی بھی فیل ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تتبعوا خطوات الشیطان, مت پیروی کرو شیطان کے راستوں کی. یعنی شیطان کے راستے بے شمار ہیں, صراط مستقیم ایک ہی ہے. یہ کہتے ہیں نا سارے راستے حق کے ہیں, حق کا راستہ ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے. جمع کا صیغہ گمراہی کے لیے آتا ہے, نور سنگولر کا صیغہ ہے ہدایت کے لیے, ظلمات جمع کا صیغہ ہے گمراہیوں کے لیے, اندھیروں کے لیے. مت پیروی کرو شیطان کے راستوں کی. وَمَن یتبع خطوات الشیطان, تو جو کوئی بھی پیروی کرے گا, اتباع کرے گا شیطان کے راستوں کی, فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکر, تو بے شک شیطان تو اسے بے حیائی کا حکم دے گا اور گناہ کے کاموں کا. اب دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے بھی ٹاپ آف دا لسٹ جو چیز رکھی ہوئی ہے نا وہ بے حیائی ہے. یعنی گناہ کا ذکر آیا تو اس کو گناہ کے ذکر میں سے بھی الگ سے ذکر کیا بے حیائی کا, اور پہلے نمبر پر کہ شیطان تو تمہیں حکم دے گا بے حیائی کا اور منکر کا. منکر کہتے ہیں وہ چیز جس سے طبیعت خود بخود انکار کرتی ہے. جیسے ہر انسان کو وحی کی انٹروڈکشن سے پہلے بھی یہ بات پتا ہے کہ جھوٹ بولنا برا ہے, سچ بولنا اچھا ہے, کسی کے ساتھ زیادتی کرنا برا ہے, کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا اچھا ہے. یہ ہماری انسٹنکٹ میں ہے, ہماری جبلت کے اندر اچھائی ہے. منکر جس سے طبیعت انکار کرے خود, ہر وہ چیز جو ہے وہ گناہ کے زمرے میں چلی جاتی ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اور اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا, وَرَحْمَتُهُ, اور اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہوتی, مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا, تو تم میں سے کوئی شخص ایک بھی ایسا نہ ہوتا کہ جو پاک ہو سکتا کبھی بھی. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو محفوظ رکھے بے حیائی والے ایشو میں. وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ, بلکہ اللہ تعالیٰ تو پاک کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے. اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں, یعنی جو پاک ہونا چاہے اسے پاک کر دیتا ہے. ایک معنی یہ بھی عربی لنگوسٹک میں بنے گا, اللہ تعالیٰ پاک کر دیتا ہے جو چاہے, من یشاء, جو چاہے کہ میں پاک ہونا چاہوں. اور دوسرا معنی یہ بنے گا کہ اللہ تعالیٰ پاک فرما دیتا ہے من یشاء, جسے وہ چاہتا ہے. دونوں معنی درست ہیں, کیونکہ سورۃ العنکبوت میں بھی آیا نا, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھولیں گے. یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے, جو اللہ کے لیے قربانی کرے گا اللہ بھی اس کو رسپانس کرے گا. الحمدللہ. واللہ سمیع علیم, اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور علم والا ہے. ہر چیز اس کے علم میں ہے, ہر چیز وہ سن رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے کسی کے گناہوں کا یا نیکیوں کا حساب رکھنے کے لیے. یہ تو صرف ہماری تسلی والے معاملات ہیں جو فرشتے اٹیچ ہیں. بھائیو, آج کی نشست چونکہ غض بصر یعنی نگاہوں کی حفاظت سے ریلیٹڈ ہے, بد نگاہی سے اجتناب سے متعلق. باقی جو عورتوں کے حجاب اور ستر والا ایشو ہے وہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ ڈسکس کروں گا انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں, اور سورۃ الاحزاب کی کچھ آیات بھی ڈسکس کروں گا سورۃ النور کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ.
تو غض بصر کے حوالے سے آج 17 صحیح الاسناد احادیث میں نے کور کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ تعالی اپنا بے لاگ تجزیہ اور تبصرہ بھی کروں گا ان احادیث کے اوپر آج کے اعتبار سے بھی، کیونکہ یہ احادیث آج کے زمانے میں اگر پڑھی جائیں گی تو ان کو اس اعتبار سے دیکھنا بھی ہوگا۔ اور یہ 17 کا عدد میں نے اسی نسبت سے لیا ہے کہ دن رات میں فرض نماز کی رکعتوں کی تعداد جو ہے وہ 17 ہے، جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے۔ فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3 اور عشاء کے 4۔ تو یہ 17 کی نسبت، یہ نسبتیں اس لیے لی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نسبت سے ہے، یہ میں نے اپنی نہیں بنائی ہوئی ہے کوئی ضرب تقسیم کر کے۔ اللہ تعالیٰ بھی چیزیں پسند فرماتا ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ وطر ہے اور وطر کو پسند فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آڈ ہے، وطر کہتے ہیں عربی میں آڈ کو، طاق کو، اللہ ایک ہے نا، ایک طاق ہے، تو اللہ تعالیٰ طاق کو پسند فرماتا ہے۔ نمازیں بھی دیکھیں اس نے طاق رکھی ہیں 5، 17 رکھتے ہیں، یہ بھی طاق ہے۔ اسی طریقے سے جو طواف کعبہ کے چکر ہیں وہ بھی 7 ہیں، آسمان بھی 7 ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی معاملات میں آرڈ کو پسند فرمایا۔ تو یہ 17 صحیح الاسناد احادیث ڈسکس کرنے سے پہلے میں اپنی فیورٹ بک کا تعارف بھی کروا دوں۔ آج انشاءاللہ اسی کتاب کے حوالے سے میں سارے ریفرنسز بھی دوں گا، اور یہ ہے میرے بھائیوں مشکات المصابیح، جسے میں نے نام دیا ہے انسائکلوپیڈیا آف حدیث۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ سمیت 13 کتابیں اہل سنت کی، ان کتابوں کا سمجھ لیں یہ نوٹس ہیں۔ 6294 احادیث کا مجموعہ ہے۔ شیخ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 1435 ہجری کی تحکیم اور تخریج کے ساتھ الحمدللہ یہ اویلیبل ہے۔ اس کا PDF 3 جلدوں میں ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک.com پہ 18 MB کی 3 فائلز ہیں، وہ ڈاؤن لوڈ آپ کر سکتے ہیں، اویلیبل ہے۔ اسی لیے میں نے اس کے تعارف پہ پورا لیکچر بھی دیا ہے، مسئلہ نمبر 111B، مشکات المصابیح کا مکمل تعارف۔ اگر یہ کتاب آپ کے پاس ہے اور فری اویلیبل ہے، ڈاؤن لوڈ کر لیں، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے پاس انسائکلوپیڈیا آف حدیث موجود ہے۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد نہ بھی ہوں تب بھی یہ کتاب سفیشینٹ ہے الحمدللہ اکثر معاملات کے اندر الحمدللہ۔ اور یہ سورۃ النور میں ہی مشکات المصابیح کا نام بھی آ جائے گا۔ سورۃ النور کی آیت نمبر جو 35 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی مثال دی ہے کہ جیسا کہ ایک تاکچے میں ہے، یہ مشکات المصابیح کا نام بھی اسی آیت سے ڈیڈکٹ کیا گیا ہے، میں نے تعارف میں بتایا بھی ہے۔ انشاءاللہ وہ جب آیات آئیں گی تو میں انشاءاللہ دوبارہ سے اس کا ذکر بھی کر دوں گا۔ بہرحال اسی مشکات المصابیح میں اسی شرم و حیا کے ٹاپکس سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کے اوپر ایک پورا الگ سے چیپٹر ہے دوسری جلد کے اندر، کتاب النکاح مشکات المصابیح کا، جس میں آپ کو کمبائنڈ فارم میں صحیح بخاری، صحیح مسلم اور باقی احادیث کی کتابوں سے احادیث بڑی انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ سب چیپٹرز کے ساتھ مل جائیں گی۔ کتاب النکاح، اور کتاب النکاح میں 302 احادیث ہیں، ویسے نمبر بھی خطرناک ہے 302۔ تو 302 احادیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3080 سے لے کر 3381 تک کتاب النکاح چیپٹر میں، یہ آپ ضرور پڑھیں۔ اس میں صحیح احادیث بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، ساتھ ساتھ تحکیم بھی ہوئی ہے شیخ زبیر صاحب کی۔ بہرحال میں نے مشکات میں اس چیپٹر سے اور اس چیپٹر سے ہٹ کے بھی جہاں پر آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ احادیث تھیں، بڑی محنت کے ساتھ تلاش کر کے، بجائے کہ لوگوں کو 50 کتابیں خرید کے دی جائیں، میں مشکات کے نمبر بتا دوں گا آپ کو، بخاری مسلم کے نمبر نہیں بتاؤں گا، یہ بتا دوں گا یہ حدیث بخاری مسلم سے لی ہے، کیونکہ ہماری پرائمری بکس تو وہی ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، الموطا امام مالک، مسند امام احمد، یہ سیکنڈری بک ہے لیکن انہی سے ڈیڈکٹ کی گئی ہے، لہٰذا اس کے نمبرز آ جائیں گے تو اس کی تحکیم اور تخریج کے دوران آپ کو فٹ نوٹ پہ بخاری مسلم کا نمبر بھی مل جائے گا، اور بخاری مسلم کے علاوہ جو احادیث ہیں ان کی صحیح یا ضعیف ہونے کی سند کے اعتبار سے بھی تحقیق مل جائے گی کہ کس وجہ سے یہ ضعیف ہے یا یہ سند حسن ہے تو کیوں ہے، وہ پوری ڈیٹیل آپ کو شیخ زبیر صاحب نے بڑی محنت کی ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور اللہ تعالیٰ ان کو نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے، ان کی برائیوں سے درگزر فرمائے۔ میں نے شیخ زبیر صاحب کی بایوگرافی، علمی بایوگرافی کے اوپر پورا لیکچر بھی دیا ہے ان کے ویڈیو کلپس کے ساتھ، مسئلہ نمبر 80 کے عنوان سے
شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی ایک حق گو عالم دین اہل سنت پاک .com پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب ان 17 احادیث کی طرف آئیے۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 86۔ اب یہ کتاب و نکاح چیپٹر میں نہیں تھی تو میں نے اس کو مشکات سے ڈھونڈا ہے۔ ظاہر ہے ہمارے پاس تو کمپیوٹر ہے، مکتبۃ الشاملہ ہے، عربی کے اندر آپ الفاظ لکھیں وہ دنیا کی کسی کتاب میں موجود ہوں گے، کمپیوٹر بتا دے گا۔ مولوی نے 1 مہینے تک نہیں دیس لبنی، لیکن کمپیوٹر تو 1 منٹ دے اندر دس دے گا۔ اسی لیے وہ بڑے بڑے علماء مجھے فون کر کے احادیث پوچھ رہے ہوتے ہیں، مجھے تو الحمدللہ اکثر احادیث کے ریفرنسز ویسے ہی یاد ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی بڑی لبی ہے، نہیں لبی، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، فوراً مل جاتی ہے۔ تو اس لیے میں علماء سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اب تھوڑا اپنا لیول رائز کریں، احادیث کے جو سافٹ ویئرز بنے ہوئے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ محنت کریں اور یہ ایکسپرٹیز حاصل کریں۔ آپ وہ کتابیں کروڑوں روپے میں بھی نہیں خرید سکتے، کروڑوں روپے میں، جو مکتبۃ الشاملہ کے اندر آپ کے پاس اویلیبل ہیں۔ آپ فری ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، ویب سائٹ، مختلف ویب سائٹس اویلیبل ہیں۔ تو ہزاروں کتابیں، احادیث کی سینکڑوں کتابیں، احادیث کی شرح، اس طریقے سے قرآن حکیم کی تفاسیر، یہ سب کے سب عربی میں۔ اردو میں بھی ابھی لاہور کی ایک پارٹی نے ایزی قرآن و حدیث کے نام سے سافٹ ویئر بنایا، لیکن وہ اس کا مسئلہ ہے وہ انٹرنیشنل نمبرنگ پہ نہیں ہے۔ لیکن یہ جو اپلیکیشن بنی ہوئی ہے اینڈرائڈ اسلام 360 کے نام سے، اس میں احادیث جو ہے وہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر ہے۔ صرف صحیح مسلم کا ایشو ہے، وہ میں نے ان تک میسج پہنچا دی ہے اور انشاءاللہ مجھے ٹائم ملے گا تو میں ان سے زاہد صاحب سے خود بھی بات کروں گا، بلکہ انہوں نے جو ہے وہ بھائی نے رابطہ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا میں علی بھائی کے لیکچرز بھی میں نے دیکھے ہیں، تو میں نے ان کو اپنا کلپ بھی صحیح مسلم کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے جو لحاظ سے تھا وہ بھجوایا تھا کہ مسلم شریف کی انٹرنیشنل نمبرنگ کا ایشو چل رہا ہے، باقی سارے انٹرنیشنل نمبر ہیں لیکن اس کے اوپر 2 نمبرنگ چل رہی ہیں، دارالاسلام کی اور ایک اور فواد عبدالباقی کی۔ وہ انشاءاللہ میں ان سے فون پہ بھی بتاؤں گا ان کو ڈیٹیل کے ساتھ کہ اس کو کر لیں۔ اس کے علاوہ PDF بھی مجھے آج کسی نے بتایا کہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق PDF بھی آ چکے ہیں تمام احادیث کی کتابوں کے۔ تو یہ جو ہم نے الحمدللہ آواز بلند کی تھی انٹرنیشنل نمبرنگ کہ پوری دنیا میں سٹینڈرائز نمبرنگ جو ہے وہ صرف عربی تک تھی، اب اردو تک بھی یہ فیض جو ہے وہ الحمدللہ پہنچ گیا ہے۔ تو پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث، مشکات میں اس کا نمبر ہے 86، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، ٹانگ کا زنا چل کر جانا ہے، اور نفس تمنا کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے۔ یعنی یہ سارے کے سارے اعضاء جو ہیں وہ اس بے حیائی کے اندر انوالو ہوتے ہیں۔ الٹیمیٹلی سٹارٹ جو ہے وہ آنکھ سے ہوتا ہے، اس لیے آنکھ کا ذکر پہلے کیا، زبان، ہاتھ، ٹانگ اور دل کا ذکر بعد میں کیا۔ دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے، مشکات میں اس کا نمبر ہے 3104۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اچانک اٹھ جانے والی نگاہ سے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکم دیتے ہوئے مجھے کہ جب تمہاری اچانک نظر اٹھ جائے کسی غیر محرم پر تو فوراً اپنی نگاہ کو ہٹا لو۔ اور اسی میں وہ بات کہی جاتی ہے نا کہ پہلی نظر معاف ہے۔ پہلی نظر کا ہاتھ نہیں چھٹ کے آنا نا، پہلی نظر سے مراد ہے کہ آپ کو پہلی دفعہ پتہ چل گیا، اس کے لیے دیکھنا شرط نہیں ہے، بلکہ اگر کسی کو اندازہ بھی ہو گیا کہ سامنے سے عورتیں آ رہی ہیں اس کی پہلی نظر ہو جائے گی۔ اور اس حوالے سے ایک ضعیف روایت بھی ہے ترمذی اور ابو داؤد میں، مشکات میں 3110 نمبر، لیکن وہ اس کو سپورٹیو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی بار دیکھنا معاف ہے اور دوسری دفعہ دیکھنے کا تمہیں حق نہیں۔ لیکن چونکہ مسلم شریف کی حدیث اسے سپورٹ کر رہی ہے میں اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے مسند احمد میں ایک حدیث ہے، وہ بھی ضعیف ہے ویسے، مشکات میں اس کا نمبر ہے 3124، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی عورت کے حسن و جمال سے متاثر ہو دیکھنے کے بعد اور فوراً وہ اپنی نگاہ کو ہٹا لے تو اللہ تعالیٰ اسے عبادت میں سرور عطا فرمائے گا جس کی لذت وہ محسوس کرے گا۔ تو یہ روایت تو ضعیف ہے لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ جو شخص جتنا پاکیزہ رہے گا اتنی اس کے لیے لذت ہوگی، ورنہ تو ظاہر ہے وہ جو جتنا بے حیائی میں مبتلا ہوگا وہ نماز پڑھنے چلا بھی جائے گا تو وہاں بھی اس کو خیالات ہی آتے رہیں گے۔ جو پنجابی کہا جاتا ہے جڑے تھے پیڑے لاہور بھی پیڑے، اور کعبے بھی جا کے پیڑے، ٹھیک ہے نا۔ اور خانہ کعبہ میں تو اس حوالے سے بڑی آزمائش ہوتی ہے، وہاں پہ تو مطلب چونکہ عورتوں کا چہرہ کھلا ہوتا ہے، اور صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ
احرام کی حالت میں عورتیں چہرہ کھلا رکھیں گی. یہ حدیث بھی ہمیں سپورٹ کرتی ہے کہ احرام کے علاوہ پھر عورتوں کو چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت نہیں ہے, اور احرام کی حالت میں کھلا رکھیں گی وہ آزمائش ہے. وہاں پہ پھر آپ نے نگاہوں سے حفاظت کرنی ہے. وہاں پہ اختلاط بھی ہوتا ہے, مرد و عورت اکٹھا طواف بھی کرتے ہیں, تو وہ ایک آزمائش والا معاملہ ہے, اس کو حکم عام نہیں لیا جا سکتا. میں انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کے اوپر ڈسکشن بھی کروں گا انشاءاللہ تعالی. تو تیسری حدیث اسی کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں ہے, اور یہ کریٹیکل حدیث ہے. میں مسلم شریف کے بھی نمبر بتا دیتا ہوں, 3407 اور 3409, اور مشکات میں اس کا ایک حصہ آخری والا موجود ہے 3105, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اچانک نظر ایک عورت پہ پڑی. یہ صحیح مسلم پڑھ رہا ہوں, کوئی سٹوری بک نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے گھر گئے, اپنی بیوی زینب کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو وہاں پر مخاطب کر کے خطبہ دیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک عورت شیطان کی شکل میں سامنے آتی ہے. یعنی یہ شیطان عورت کو مس یوز کرتا ہے. اس عورت بیچاری کا کوئی قصور نہیں ہے اگر وہ اس طریقے سے سامنے سے گزر رہی ہے, اگر وہ پردے کا اہتمام کرتی ہے. شیطان یعنی کہ انسان کو ابھارتا ہے اس طرح کے معاملے. لوگ تو مطلب بدنگاہی کا جو شکار ہے وہ پردے والی عورتوں کو بھی نہیں چھوڑتے, ان کو بھی دیکھتے ہیں, بلکہ فرض سمجھتے ہیں. اور کیا داڑھی والے, کیا بغیر داڑھی والے. تو پہلی نظر ہی جو ہے نا وہ معاف کروانے کے چکر میں جو ہے نا وہ گھسیٹتے. بے شک عورت شیطان کی شکل میں سامنے آتی ہے اور مڑتی ہے, یعنی اس کے انداز ایسے ہوتے ہیں کہ تم اس کی طرف اٹریکٹ ہو. جب تمہیں کوئی عورت بھلی لگے اور تمہارے دل میں اتر جائے تو فوراً اپنی بیوی سے جا کر ازدواجی تعلق قائم کرو. یہ تعلق اس خیال کو تمہارے دل سے دور کر دے گا جو اس عورت کے سبب آ گیا, اور یہی ذریعہ ہے کہ تم اس عورت کے خیال سے جان چھڑا سکتے. یہ ہے وہ پوری حدیث, اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فزیکلی یہ مسئلہ ہوا ہے. ظاہر ہے کہ انبیاء کو جو معصوم کہا گیا ہے نا, وہ ان معنوں میں نہیں ہے کہ ان میں گناہ کی حص ہی کوئی نہیں ہے. اگر گناہ کی حص نہ ہو تو انبیاء کا معصوم ہونا ان کی کوئی نیک نامی تو نہ ہوئی. انبیاء کی معصومیت کا, عصمت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ گناہوں پر قدرت کے باوجود اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ سے بچتے ہیں, اور وہ بھی صرف گناہ سے. لغزش اور غلطی انبیاء سے بھی ہو سکتی ہے. یہ جو پبلک میں عصمت انبیاء کا عقیدہ ہے نا, یہ قرآن و سنت میں نہیں بیٹھتا. اس لیے میں نے اس پہ بڑا کریٹیکل لیکچر دیا ہے, مسئلہ نمبر 88A اور 88B, عصمت انبیاء کے عقیدے پر شبہات کا تحقیقی جائزہ. تقریباً 3 گھنٹے کی گفتگو ہے ahlsunnatpak.com پہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کرو, اور اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ تمہاری بیوی کے پاس بھی وہی کچھ ہے جو اس عورت کے پاس ہے. یہ عمل تم سے اس عورت کا خیال دور کر دے گا. بڑے کریٹیکل الفاظ ہیں, اور یہ اس عمل کے اوپر تو بشارت بھی ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2329, اور مشکات میں بھی موجود ہے 1898, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے, الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے, اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے, لا الہ الا اللہ بھی کہنا صدقہ ہے. یعنی یہ سارے نیکیوں کے کام ہیں, حتیٰ کہ تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے. اس پہ بھی ثواب ملے گا. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیا جب ہم لوگ اپنی بیویوں سے ازدواجی تعلق قائم کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں ثواب ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ, اگر تم یہی خواہش کسی ایسی عورت سے پورا کرو کہ جو تمہارے لیے حلال نہیں ہے, تو کیا تمہیں گناہ ملے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ملے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہیں اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کرنے پر ثواب بھی ملے گا. سبحان اللہ, یہ ہے نظریہ دین کا. تو چوپڑیاں نالے دو, ٹھیک ہے جی, یہ وہ چیز ہے. تو ثواب بھی ملے گا الحمدللہ.
چوتھی حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، مشکات میں ہے 3085 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بعد تم مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ اگر کسی چیز کو شمار کرتا ہوں تو وہ عورتیں ہیں۔ اچھا، یہ ویسے پرٹیکولر تو اس اعتبار سے ہے کہ خامدوں کو کہا گیا کہ اپنی بیویوں کے حقوق کا خیال رکھیں، یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے، لیکن تعویل عام میں یہ اس معاملے میں بھی آتا ہے کہ عورتوں کا فتنہ مراد یہ کہ عورتوں کی طرف جو مردوں کا رجحان ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی آزمائش بنائی ہے، اور بعض اوقات شادی شدہ لوگ جو ہیں ان کے لیے زیادہ بڑی آزمائش بن جاتی ہے۔ پانچویں حدیث صحیح مسلم سے، مشکات میں اس کا نمبر ہے 3086۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا بہترین اور سرسبز و شاداب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ لذتیں رکھی ہوئی ہیں، اللہ تمہیں خلیفہ بنانے والا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے رخصت ہو رہے ہیں، امت سے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ اس زمین پر حکومت دے گا، اور پھر اللہ دیکھے گا تم کیسے اعمال کرتے ہو، تم دنیا اور عورتوں کے فتنے سے بچنا۔ دو چیزیں فرمائی، دنیا کی محبت، دنیا کے مال کی محبت، دنیا کے عہدے کی محبت، اور عورتوں کا فتنہ، کیونکہ بنی اسرائیل میں پہلا فتنہ عورتوں کی وجہ سے ہوا تھا۔ یہ ہمارے پنجاب میں بھی ایک محاورہ بولا جاتا ہے نا، زار زن اور زمین، زار مال کو کہتے ہیں، زن عورت کو، اور زمین بھی وہ مال کی اسی کیٹیگری میں آتا ہے۔ یعنی دنیا میں دو ہی فتنے ہیں، مال کا فتنہ ہے اور عورت کا فتنہ ہے۔ فتنہ مال پہ میں نے الگ سے 1.5 گھنٹے کا لیکچر بھی دیا ہے، مسئلہ نمبر 51 کے عنوان سے، رزق حرام کی مذمت، دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج، قرآن حکیم سے 11 آیات کراس ریفرنس کے طور پر، اور بخاری اور مسلم سے 17 صحیح الاسناد احادیث، وہاں بھی میں نے 17 حدیث بیان کی تھی، یہ 17 کا عدد وہاں پہ بھی چلتا ہے۔ چھٹی حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 3515 کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سوراخ سے جھانکا کہ چیک کرا کہ اندر ہے کہ نہیں، سوراخ سے جھانکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک بالوں میں کھجلی کر رہے تھے، اور صحابہ کہتے ہیں آپ کے ہاتھوں میں لکڑی یا لوہے کی کوئی سلائی تھی جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجلی کر رہے تھے۔ ظاہر ہے گھنے بال تھے اور کھجلی کے لیے اس طرح کی چیز کی ضرورت پڑ جاتی ہے، نیچرل پروسیس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی نا کہ یہ، اس نے آگے بتایا ہوگا کہ بھئی میں جھانک رہا تھا اس طریقے سے، میں نے چیک کیا تو میں اس لیے آپ اجازت لے کے اندر آئے ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں تمہیں پہلے دیکھ لیتا کہ تم میرے گھر میں جھانک رہے ہو تو یہ لوہے اور لکڑی کی جو سلاخ ہے میں تمہاری آنکھوں میں چھپو کر تمہاری آنکھیں ختم کر دیتا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھنے کی وجہ ہی سے تو اجازت لینا مقرر کیا گیا ہے۔ یہ بڑے کرٹیکل الفاظ ہیں کہ یہ جو کہا گیا کہ گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، اور یہ آنکھوں کی وجہ سے مقرر کیا گیا ہے، اصل ایشو ہی آنکھیں۔ اسی کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث بھی ہے، مشکات میں اس کا نمبر ہے 3514 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص بلا اجازت تمہارے گھر میں جھانکے اور تم پتھر یا کنکر مار کے اس کی آنکھ پھوڑ دو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، قانوناً اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے اگر کسی کی آنکھ نکال دی جائے اس طریقے سے، کیونکہ بلا اجازت تو نہیں ہو سکتا، اجازت ہوگا ظاہر ہے عورتوں کو پھر پردے پہ کر لیا جائے گا، پھر تو گھر میں آنے کی اجازت ہے، لیکن بغیر اجازت کے کوئی دیکھتا ہے جھانکتا ہے یہ چیز منع ہے۔ ساتویں حدیث صحیح مسلم میں ہے، مشکات میں 3100 اس کا نمبر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کوئی بھی مرد کسی دوسرے مرد کی شرمگاہ کو نہ دیکھے، نہ عورت کسی عورت کی شرمگاہ کو دیکھے، اجنبی، میاں بیوی والا معاملہ تو الگ سے ہے، میں نے مسئلہ نمبر 155 میں یہ چیز بتائی ہے، اور نہ کوئی مرد کسی دوسرے مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں سوئے اور نہ کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں سوئے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ اب مرد کا بھی مرد کو دیکھنا، اس کے سطر کو دیکھنا حرام ہے، اور ران بھی جو ہے نا وہ سطر میں آتی ہے، لہذا یہ فٹ بال کے میچ تو فارغ ہو جائیں گے، فٹ بال اور ہاکی کے، پیچھے کرکٹ ہی بچے گی۔
تو کیونکہ حدیث ہے مسند احمد میں، مشکات میں ہے 3114 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، اس کی ران کھلی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی رانوں کو ڈھانپو، رانے بھی سطر میں داخل ہیں. یعنی جو ڈیٹم لائن ہے مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک جو سطر ہے، اور عورت کے لیے چہرے کو اور یہ 2 ہاتھ اور 2 پاؤں کو چھوڑ کے باقی سطر ہے. یہ سطر کی بات ہو رہی ہے. حجاب ایک الگ چیز ہے. یہ سطر ہے جس کے ساتھ وہ باقی لوگوں کے سامنے جو اس کے محرم رشتہ دار ہیں وہ آ سکتی ہے، لیکن جو غیر محرم ہے ان کے ساتھ پھر ایڈیشنل ہے، سطر کے ساتھ حجاب والا معاملہ بھی ہوگا. تو یہ سطر اور حجاب یہ 2 الگ سے ٹرمز ہیں، میں انشاءاللہ اگلی دفعہ اسے ڈسکس کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رانوں کو بھی فرمایا کہ یہ بھی سطر میں داخل ہے. 8ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم. یہ دیکھ لیں ساری حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم سے، اکثر متفق علیہ ہیں، کچھ ایبسولوٹ بخاری مسلم کی ہیں. مشکات میں 3099 بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کے ساتھ اپنا جسم ٹچ نہ کرے اور نہ اس کے ساتھ اس طرح کا تعلق رکھے کہ پھر وہ اپنے خاوند کو اس عورت کے خد و خال بتانا شروع کرے گویا کہ اس کا خاوند اس عورت کو دیکھ رہا ہو. یہ بعض عورتوں کی عادت بھی ہوتی ہے، وہ جی فلانی آئی سی وہ بڑی سونی ہے جی. اس طرح کی گفتگو کرنے سے یعنی بیویوں کو منع کیا گیا وہ اپنے خاوندوں کے سامنے کسی بھی عورت کی خوبصورتی کا ذکر نہ کریں کہ وہ اسے دیکھ رہا ہو. اب مجھے بتائیں یہ تصور میں دیکھنا ہے نا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، تو ڈائریکٹ دیکھنا کیا ہوگا؟ ابھی تک ان مولویوں کو سمجھ نہیں آ رہی جو آزاد خیال مولوی ہیں، غامدی صاحب جیسے یا ڈاکٹر ذاکر نائک اور شیخ البانی جیسے لوگ، کہ چہرے کا پردہ ہے یا نہیں ہے. بھائی جو تصور میں کہا جا رہا ہے کہ نہ دیکھے تو فزیکلی دکھایا جائے گا. تو یہ اسلام کے مزاج کو سمجھا جائے، اسلام کس مزاج کے اوپر چل رہا ہے. تو یہ بڑی اہم حدیث تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصور سے بھی منع فرما دیا. 9ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مشکات میں ہے 3121. اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی مثال ہے، بہت اہم مثال ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المومنین میں سے، حضور کی بیوی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کو ملنے آئے اپنی بیوی کے پاس. وہاں پر ام سلمہ کا بھائی بھی بیٹھا ہوا تھا، وہاں پر ایک ہیجڑا بھی بیٹھا ہوا تھا، مخنث جسے ہم کہتے ہیں اردو میں. عربی کا لفظ ہے اسے مخنث، یہ عربی کا لفظ ہے ہیجڑا. اب ہیجڑے کا تو مسئلہ ہی ڈیفرنٹ ہے، ظاہر ہے وہ نہ مردوں میں نہ عورتوں میں، بلکہ جو اوریجنل مخنث ہیں ان میں تو سیکس والی حص بھی نہیں ہوتی ہے. یہ آج کل تو جعلی بنے ہوئے نا آپریشن کروا کے، یا یہ جو ایک ذریعہ معاش بنانے کے لیے. ادروائز جو اوریجنل ہجڑے ہیں نا ان میں یہ سیکس والی حص ہی نہیں اللہ نے رکھی ہوئی ہے، ان کے لیے کوئی اٹریکشن نہیں ہوتی ہے. تو ہجڑا بیٹھا ہوا تھا ام سلمہ کے پاس، بخاری مسلم دونوں میں موجود، مشکات میں 3121. اور ام سلمہ کا بھائی بیٹھا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اس ہجڑے کی اور مخنث کی گفتگو سنے، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کوئی لحاظ نہیں کیا. اس نے ام سلمہ کے بھائی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے سے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے طائف کی فتح مسلمانوں کو نصیب کی نا تو میں تمہیں وہاں ایک لڑکی دکھاؤں گا. وہ ہجڑا کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی بیوی ام سلمہ بیٹھی ہوئی ہیں، سالہ بیٹھا ہوا ہے. تو وہ اس کو کہتا ہے ہجڑا کہ میں تمہیں غیلان ایک علاقہ ہے، وہ اسی کا کوئی محلہ ہے طائف کا، اور وہاں پر ایک لڑکی دکھاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ کو بیچ میں شامل کیا، اللہ تعالیٰ نے اگر فتح کی تو یہ دکھاؤں گا میں تمہیں. جب وہ لڑکی آتی ہے تو اس کے پیٹ پہ 4 بال پڑتے ہیں، اور جب مڑ کے جاتی ہے تو 8 بال پڑتے ہیں. اصل میں عربی جو ہے نا موٹی عورتوں کو بڑا پسند کرتے تھے. آج کل تو معاملہ الٹ ہو گیا نا، سمارٹ والا چکر آ گیا نا. عربی تو خیر آج کل بھی کرتے ہوں گے، خود بھی بڑے موٹے ہوتے ہیں، ظاہر ہے ان کو اب کام ہی کوئی نہیں ہے، کھانا پینا اور بس کبھی عمرہ کر لیا اور یہ اس طریقے سے گاڑیاں سب کچھ، ان کے لیے تو فکر معاش نہیں ہے. یہ تو ہمارے لوگوں کے مسئلے ہیں نا، اکثریت کا تو یہی حال ہے. تو کھانا پینا عورتیں یہی ان کا معاملہ ہے. تو موٹی عورتوں کو پسند کرتے تھے. تو وہ اب وہ جو ہجڑا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ کی بیوی کے سامنے، آپ کے سالے کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ عنہم اجمعین، وہ یہ بات کہہ رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آئے اور آپ نے
منع فرما دیا ام سلمہ کو آندہ سے تم عورتوں کے پاس کوئی ہجڑا بھی نہ آیا کرے. حالانکہ دیکھیں وہ سیکس فری ہے, لیکن اس طرح کے ہجڑے کو بھی آنے سے منع کیا گیا ہے. اسی میں امپلائڈ ہے کہ جو باپردہ عورتیں ہیں, پردہ نشین عورتیں ہیں, ان کے پاس بازاری عورتوں کو بھی نہیں آنا چاہیے. یہ بات میری یاد رکھیں. جو بازاری عورتیں ہیں, فحش عورتیں ہیں, جو گلی گلی محلہ محلہ پھرتی ہیں اور ان کی خبریں لاتی ہیں, ایسی عورتوں سے بھی جو با حیا عورتیں ہیں ان کو پردہ کرنا چاہیے. یہ مردوں کی ہی مانند ہے, انہی ہجڑوں کی طرح ہے جو ایک گھر کی خبر دوسری تک پہنچاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آندہ سے کوئی اس طریقے سے نہ آئے. 10ویں حدیث جامعہ ترمذی اور مسند احمد میں ہے, مشکات میں 3118 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی مرد و عورت, اجنبی مرد و عورت کسی جگہ پر ہوں الگ سے, تو تیسرا شیطان ان میں ہوتا ہے. بولے اعوذ باللہ تعالی. اور اسی کا ایک طریق سنن نسائی الکبریٰ میں ہے, مشکات میں بھی میں نے ڈھونڈ لیا ہے, 6012 نمبر حدیث, کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص بھی کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت نہ کرے ورنہ تیسرا شیطان ہوگا, اور جس شخص کو اس کی نیکی خوش کر دے اور اس کی برائی پریشان کر دے تو وہ مؤمن ہے. یعنی اس کی بھی نیچر پرورٹڈ نہیں ہوئی ہے اگر گناہ اس کے دل میں کھٹک رہا ہے, اور اچھائی کرنے سے اسے خوشی ملتی ہے. تو یہ آپ ذرا اسلام کا مزاج سمجھیں کہ مرد و عورت الگ نہیں اس طریقے سے ہو سکتے. بہت کریٹیکل ایشو ہے, اور اس اعتبار سے جو جاوید احمد غامدی صاحب, میں بڑی عزت کرتا ہوں ان کی, کئی معاملات میں اپنا استاد سمجھتا ہوں ان کو, لیکن بعض اوقات وہ اتنی عجیب و غریب قسم کی باتیں کر جاتے ہیں اور اتنی آزاد خیالی والی کہ نوجوان نسل کا قبلہ خراب کر دیتی ہیں باتیں. ان کا کلپ بھی چڑھا ہوا تھا کہ مرد و عورت آپس میں شیک ہینڈ بھی کر سکتے ہیں. اب اندازہ کریں, یہاں پہ تو کہا جا رہا ہے کہ علادہ نہ ہو, تو ٹچ کرنے والا معاملہ, پھر ان کا بھی خیر ایسا اس طرح قصور نہیں ہے کیونکہ فقہ حنفی کی ان کے پھر مریدین نے اور ان کے چاہنے والوں نے اور ان کے شاگردوں نے فقہ حنفی کی بھی اس طرح کی باتیں نکال کے بتا دی ہیں. اب تو چاہیے نا جو غامدی صاحب غلط کہہ رہے ہیں وہ اپنے بزرگ بابوں کو بھی فقہ حنفی کے غلط کہیں کہ جنہوں نے اس قسم کے مسائل لکھے ہوئے ہیں. ہم تو دونوں کو غلط سمجھتے ہیں. اور اس کانٹیکسٹ میں ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہے, سنن طبرانی میں صحیح سند کے ساتھ, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 486 نمبر ہے, جز 20 اور صفحہ 212 پر, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ لگائے یہ اس سے بدتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے. یعنی لوہے کی کیل کسی کے سر میں ٹھونک دی جائے, اس کی وہ تکلیف نہیں ہے جو اس چیز کا عذاب ہونے والا ہے کہ کوئی شخص کسی عورت کو, غیر محرم عورت کو ہاتھ لگائے. مسند احمد میں حدیث موجود ہے, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ نہیں لگایا, بیعت کے لیے بھی, نیور. اور آج کل آپ پیر اور مریدنیاں ان کی, اور پھر وہ دیکھیں ہاتھ پھیر رہے ہوتے ہیں, بلکہ اب تو پتہ نہیں یوٹیوب پہ کیا کیا ویڈیو ہیں, اب تو پتہ نہیں وہ معانقہ اور کہاں تک باتیں پہنچ چکی ہوئی ہیں, اور میڈیا نے یہ سارے ان کے چٹے بٹے کھول دیے, اور لوگ بڑے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں یہ جعلی پیر ہے, اصلی پیر اس طرح کے نہیں ہوتے. دیکھو بھائی, پیری مریدی کا جو سسٹم ہے وہ پورے کا پورا ہی فراڈ ہے. جعلی اور اصلی والی کون سی بات ہوئی؟ ایک چیز ہے ہی غلط ہے, وہ جعلی, یہ وہی بات ہے اچھی بدعت اور بری بدعت. تو میرے بھائی جڑا کٹو گے وہی لال ہے, جو کھل جاتا ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے. جس کا عورتوں کے ساتھ انٹریکشن اس طرح کا ہوتا ہے وہ معاملات ادھر تک پھر چلے جاتے ہیں. بولے اعوذ باللہ تعالی. تو یہ اسلام کا مزاج سمجھیں, اور غامدی صاحب کو بھی میں دعوت اصلاح دوں گا اس حوالے سے کہ تھوڑا خیال کریں. اور جس طرح ماڈرن طبقے میں ان کی آواز پہنچی ہے تو آپ کی ذرا سی لغزش, اور پھر اس میں تو انہوں نے کلپ میں یہاں تک کہہ دیا جی کہ جی وہ جو کوئی عربی کس کر لیں اگر دو کزنز آپس میں, تو انہوں نے کہا جی وہ عربی کس تو ہوا میں ہی ہوتی ہے اور معانقہ, اور پتہ نہیں پھر ان کو کوئی بالکل خیال نہیں آیا جب وہ بولنے پہ آتے ہیں اس طرح کے, تو پھر وہ ساری حدیں پھلانگ جاتے ہیں. تو میں غامدی صاحب کی عزت بھی کرتا ہوں, لیکن اس طرح کے معاملات کے اندر ہمیں سخت ان سے اختلاف ہے, چاہے غامدی صاحب ہوں, چاہے ڈاکٹر ذاکر نائک ہوں, چاہے شیخ البانی ہوں. چہرے کے پردے کے ایشو کے معاملے میں ہم سب سے اختلاف رائے رکھتے ہیں اور ان کو دعوت اصلاح دیتے ہیں اس حوالے سے. اور میں نے بڑی ڈیٹیل سے تقریباً 30-35 منٹ میں اس حوالے سے ایک بخاری اور مسلم کی حدیث کا غلط فہم لیا جاتا تھا, اس کے اوپر میں نے الگ سے ایک لیکچر بھی ریکارڈ کروایا تھا, مسئلہ نمبر 106.
کالجز اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس بوائز اور گرلز کی ڈیٹس پہ ملاقاتیں اور پردے سے متعلق احکام و مسائل، اور یہ ویلنٹائن ڈے کے اوپر بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. اور مجھے بھی کئی لوگ فون کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب کہ نہیں جی ہماری تو ہم بڑی پاکیزہ محبت کرتے ہیں. اب یہ غیر محرم عورت کے ساتھ پاکیزہ محبت والا کون سا معاملہ ہے؟ پاکیزہ وہ سمجھتے ہیں شاید کوئی فزیکل انٹریکشن نہ ہو تو وہ پاکیزہ ہو جائے گی. اسی سے پوچھیں کہ آپ کی سسٹر کے ساتھ کوئی پاکیزہ محبت کرے اور دوستانہ ہاتھ میں پہن کے اس کو پھول دے ویلنٹائن ڈے کے اوپر، پاکیزہ محبت ہے نا، ہاتھ بھی نہیں لگا رہا، تو آپ کو اچھا لگے گا یہ پاکیزہ محبت؟ تو دوسروں کے معاملے میں بڑا انسان کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن جب اپنے اوپر گزرتی ہے پھر پتہ چل جاتا ہے یہ پاکیزہ محبت ہے یا یہ پلید محبت ہے. اسلام میں جو جامعہ ترمذی میں واضح حدیث ہے، میں اگلی دفعہ بتا بھی دوں گا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محبت جو ہے وہ میاں بیوی کی ہے. کوئی دو محبت کرنے والے میاں بیوی سے بڑھ کر کوئی بھی محبت کرنے والا یہ رشتہ ایگزسٹ نہیں کر سکتا جو ایز فار ایز سیکس از کنسرن. تو انشاءاللہ میں اگلی دفعہ ان احادیث کو ڈھونڈ کے میں بھی تیار کر رہا ہوں، انشاءاللہ یہ ساری احادیث انشاءاللہ میں ڈسکس کروں گا. تو مسئلہ نمبر 106 میں بھی میں نے اہلسنتپاک.com پہ اس کے اوپر ڈسکشن کی تھی. پھر مجھے بعض لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی جناب آپ وہ جناب ڈاکٹر ذاکر نائک کا بھی رد کرتے ہیں جی، آپ شیخ البانی کا بھی کرتے ہیں جی، غامدی صاحب کے بارے میں آپ نرم گوشہ رکھتے ہیں. میں تو سب کے بارے میں نرم گوشہ رکھتا ہوں. بہرحال وہ غامدی صاحب کے بارے میں اگر میں نرم گوشہ اس لیے رکھتا ہوں کہ وہ کسی فرقے کو پریزنٹ نہیں کر رہے ہیں، اس لیے نوجوان نسل جو ہے ان کی طرف اٹریکٹ ہوئی ہوئی ہے. اب جب نوجوان نسل ان کی طرف اٹریکٹ ہوئی ہوئی ہے تو وہ نوجوان نسل وہ ہے جو دین سے برگشتہ ہے، جو ان کی طرف اٹریکٹ ہے اور اس کی وجہ سے کسی درجے میں دین کے اوپر آئی. اب جب غامدی صاحب کو ٹارگٹ کرنا ہوگا، ان کی غلطی کی اصلاح کرنی ہوگی، اس میں پھر ہماری گفتگو کی فریکوینسی کچھ اور ہوگی. لیکن جو فرقوں کے ریپرزینٹیٹو ہیں، چاہے وہ طارق جمیل صاحب ہیں جن کے پیچھے دیوبند مکتبہ فکر کھڑا ہے، اب وہ چاہے اپنے آپ کو نیوٹرل پیش کریں، بہرحال ایک مکتبہ فکر تو کھڑا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کے پیچھے بھی اہل حدیث کھڑے ہوئے ہیں. وہ بے شک کہتے ہیں کہ میں مسلمان کہلاتا ہوں، سب کچھ ہے، لیکن انہوں نے آج تک جرت نہیں کی ہے کہ اہل حدیث کے خلاف کوئی مسئلہ بیان کریں. مسئلے بیان کریں نا اہل حدیث کے خلاف تو میں دیکھتا ہوں پھر وہ اہل حدیث کیسے اون کرتے ہیں ان کو. ایون یزید والے مسئلے میں بھی انہوں نے اہل حدیث کے لوگوں کو سپورٹ کیا، باقی سارے معاملات میں. بہرحال وہ ایک مکتبہ فکر تو ان کو آن کر رہا ہے، وہی ان کی تقریر بھی مسجدوں میں ارینج کرواتے ہیں، کوئی ڈس آن تو نہیں کر رہے ہیں. تو وہ ڈس آن جس کو کرتے ہیں اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ فرقوں سے نکلا ہوا ہے، وہ یا میں ہوں تو یا غامدی صاحب ہے. تو اس لیے پھر میں ظاہر ہے کہ میرا پھر اس معاملے میں تھوڑا سا لینیٹ نقطہ نظر ہو جاتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں غامدی صاحب کو معاملات میں سے، میں نے تو داڑھی کا لیکچر ان کے خلاف دیا ہے، حیات مسیح نزول مسیح والا لیکچر ان کے خلاف دیا ہے. باقی اب اگر کوئی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ میں ان کو گالیاں نکالنا شروع کر دوں یا میں ان کے ساتھ وہی روڈ لینگویج استعمال کروں کہ غامدی صاحب کی داڑھی نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، تو یہ بھائی علم کا میدان ہے، یہاں پہ جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بہرحال میں مولویوں سے ان کو ہر صورت بہتر سمجھتا ہوں. تو ان کے ماننے والوں کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ ان کے علم سے متاثر ہوئے ہیں تو ان کی ہر چیز کو ہی نا پازیٹیولی لیں. کچھ چیزیں ان کی غلط بھی ہیں، اور وہ خود بھی کہتے ہیں کہ جو یہ میری رائے ہے، اگر کسی کو اختلاف ہے وہ کر سکتا ہے. یہ جرت انہیں کی ہے، ویسے بہت بڑی جرت ہے. یہ میں نے کسی اور بندے میں نہیں دیکھی ہے کہ وہ بات بیان کر کے کہ اینڈ پہ یہ میری رائے ہے، آپ اختلاف رائے کر سکتے ہیں. یعنی میرے اندر بھی یہ حوصلہ انہی کی باتیں سن کے تھوڑا بہت پیدا ہونا شروع ہے، تو میں بھی اب کہنا شروع ہوں، ورنہ کوئی بھی نہیں یہ بات کہتا کہ یہ میری رائے ہے، آپ اختلاف رائے کر سکتے ہیں. تو یہ بہت بڑے حوصلے کی بات ہے، اور میں کہتا ہوں باقی سپیکرز کو بھی ان سے سیکھنا چاہیے. باقی جو غلط چیزیں ہیں ان کی چھوڑ دیں، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے. امام غزالی رحمہ اللہ نے بھی المنقذ من الضلال میں یہ بات لکھی ہے کہ میں نے ایک دنیا میں بہت بڑا المیہ دیکھا ہے کہ جب لوگ کسی سے ایک فیلڈ میں متاثر ہو جاتے ہیں نا تو اس کی باقی فیلڈز میں بھی ایکسپرٹ اوپینین کو منوان اسی طریقے سے قبول کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر ایک بہت اچھا کرکٹر ہے، اب ضروری نہیں کہ وہ بہت اچھا سیاستدان بھی ہو، تو کرکٹ کی فیلڈ میں تو وہ ضرور اس کی بات کو اتھارٹی مانا جا سکتا ہے. لیکن اگر وہ کہ چونکہ اب میں بہت بڑا اچھا کرکٹر ہوں لہٰذا میں اب سیاست کے بارے میں بھی جو بات کروں گا، میں جو دین کے بارے میں بھی بات کروں گا وہ بھی اسی طریقے سے ایلیٹ ہوگی کیونکہ میں ورلڈ کپ جتایا ہے، تو یہ ضروری نہیں ہوگا. اسی طریقے سے ایک عالم دین ہے جس کی دین کی فیلڈ کے اندر کوئی ایکسپرٹیز ہے، تو اب وہ سمجھتا ہے چونکہ میری دین کے اندر ایکسپرٹیز ہے لہٰذا اب میں میڈیکل فیلڈ پہ بھی انجینئرنگ کی فیلڈ پہ بھی بولوں گا. ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ صحیح بولے، غلط بھی بول سکتا ہے. اس طریقے میں اپنے لیے بھی بات کروں گا کہ میں اسی لیے جب بھی بولتا ہوں میں ریفرنسز دیتا ہوں.
ہاں میں جب ذاتی بات کروں آپ پھینک سکتے ہیں، لیکن اگر میں آپ کو بتا دیتا ہوں قرآن میں لکھا ہے، بخاری میں لکھا ہے، مسلم میں لکھا ہے، پھر میری تو ذمہ داری ختم ہو گئی. پھر آپ کا جھگڑا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہوگا، میرے ساتھ نہیں ہوگا. میں نے تو حدیث بتا دی ہیں، یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے. تو میں یہ اپنے والا معاملہ بھی کلیئر کر دیا. کل نو کوئی کہے کہ جناب تسی تے انجینئر ہو تو دین اتنے کیوں گل کر رہے ہو؟ تواڈے مولوی تے بغیر حوالے دے گل کردے نے، کوڑ بھی مار کے ٹر جاندے نے، جھوٹی روایتیں بھی بیان کر جاتے ہیں، ضعیف روایتیں بھی، سارے مکاتبے فکر کے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع. یقین کریں میرا اب ذرا مزاج تھوڑا ڈیفرنٹ ہو گیا، ورنہ میں اگر ان سارے علماء کے پوسٹ مارٹم کرنے شروع کروں نا، بریلویوں کے، دیوبندیوں کے، اہل حدیث کے، اہل تشیع کے، میں ان کی کتنی آپ کو غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کر دوں گا کہ یہ لوگ بالکل شرم نہیں کرتے ہیں، اپنے مسلک کے لیے ضعیف روایتیں، جھوٹی روایتیں بھی بیان کر جاتے ہیں. سارے ہی اس عوام کے اندر ننگے ہیں. وجہ مسلک پرستی ہے. مسلک سے نکلیں گے پھر اس طرح کی باتیں نہیں کریں گے. تو اصل بیماری وہ ہے، وہ بیماری جب نکلے گی نا، جو پنجابی کے اندر کتا کوئی جو نکلے گا تو پھر تسی ڈول بھی کڈو گے تو جڑا نا وہ کنویں کا پانی صاف ہوگا. اگر کتا بیچ میں ہی ہے فرقہ واریت کا کتا، تو جتنا مرضی آپ اصلاح کریں، اصلاح تو نہیں ہو سکتی. تو یہ فرق ہے. ریفرنسز اگر کوئی دیتا ہے تو کوئی یہودی بھی آگے دے، آپ قبول کریں اس کو. تو صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے نا کہ شیطان نے انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہے وہ جھوٹا تھا لیکن بات سچی کی ہے. شیطان بھی اگر آپ کو ریفرنس کے ساتھ کوئی بات کرتا ہے ایکسیپٹیبل ہوگی. ریفرنس کو دیکھا جائے گا، کسی پرسنالٹی کو. یہ نہیں بہت بڑے بڑے علماء ہیں جھوٹ بول کے چلے جاتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے فرما دیا. فرمایا فرمویا کیا؟ وہ ان کی اپنے بزرگ بابوں کی تعلیمات ہوتی ہیں، کتاب و سنت کی تعلیمات نہیں ہوتی. اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث میں یہ بے حیائی کے حوالے سے ہی لوگ کہتے ہیں نہیں پتہ نہیں چل رہا جی اسلام کا مزاج. میرے بھائی کلیئر ہے، اسلام کا مزاج ہی حیا کے اوپر ہے. مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، مشکات میں اس کا نمبر ہے 5073. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے، اس بات سے ڈرے تو. یعنی تیرا اندر کا بیٹھا ہوا مفتی یہ گواہی دے رہا ہے کہ تو غلط کام کیتا ہے بھائی. جب تو ڈرے نا کہ لوگ اس پر مطلع نہ ہو جائے. مجھے بھی کئی لوگ فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں جناب یہ جائز ہے کہ ناجائز؟ تو میں آگے سے یہ تو نہیں کہتا کہ جائز ہے ناجائز، میں کہہ رہا تسی کیا کہندے ہو اے جی غلط ہی لگتا ہے. تو میں لوگوں کو پوچھتے پہ ہو، میرے لیے اس لیے مجھ سے اس لیے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہمارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لے، یہ کسی طریقے جائز کہہ دے تو بس ٹھیک ہے. جس طرح آج بھی وہ کہتے ہیں جی مفتی صاحب نے فرما دیا ہے، انہوں نے فتویٰ دے دی ہے. جی فتویٰ آ گیا، فتویٰ ہے وہی نازل ہو گئی ہے. فتویٰ کہتے ہیں ایکسپرٹ اوپینین کو، کسی کا ذاتی خیال. فتویٰ تو چاہے آج کے کسی عالم کا ہو، چاہے آج سے 1400 سال پہلے کسی شخص کا فتویٰ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، اس سے علمی دلائل کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے. امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے قبر رسول کی طرف اشارہ کر کے کہ اس صاحب قبر کے علاوہ دنیا میں کوئی اور ایسا شخص نہیں گزرا کہ جس کی کچھ باتیں مقبول اور کچھ مردود نہ ہو، سوائے اس شخص کے اس کی تمام باتیں جو ہیں وہ مقبول ہیں، مردود کوئی نہیں ہے. اس شخص کے علاوہ ہر شخص سے اختلاف کیا جا سکتا ہے دلائل کی روشنی میں. علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. کسی کا علمی یا اپنا جو دین کے اعتبار سے مرتبہ اپنی جگہ، لیکن علمی دلائل کے ساتھ اختلاف رائے اس کے ساتھ ہو سکتا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. اسی کانٹیکسٹ میں ایک جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، مسند امام احمد میں بھی ہے اور مشکات میں 2773 ہے. سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے وعلیہ السلام، وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سن کے یاد رکھی ہے کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو. سچائی اطمینان دیتی ہے اور جھوٹ شک پر مبنی ہوتا ہے. سچائی وہ آپ کو اندر سے بتا رہی ہوتی ہے یہ سچ ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ آپ کو شک میں ڈال دیتا ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے. اس لیے میں یہ کہا کرتا ہوں اکثر کہ دنیا کے کسی بھی معاشرے میں آپ چلے جائیں، جھوٹ بولنے کو برا اور سچائی کو اچھا سمجھا جاتا ہے. کسی کو دھوکہ دینے کو برا، کسی کے ساتھ خیر خواہی کو اچھا سمجھا جاتا ہے. یہ ہماری انسٹنکٹ کے اندر ہے. تو یہ دونوں احادیث مسلم اور جامع ترمذی کو اسی کو سپورٹیو ہیں الحمدللہ. 11ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مشکات میں 3102 ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے پاس جانے سے بچو. کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ دیور کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیور تو موت ہے. اب ظاہر ہے کہ دیور کا جو گھر میں جو پردہ ہے اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہے وہ تو پھر علیحدہ گھر وہ سب سے بہتر ہے.
لیکن گھر کے اندر جو اس طرح کے معاملات ہیں دیور کے پوائنٹ آف ویو سے، اس میں ایمفیسائز پھر نگاہ کے پردے کے اوپر ہی ہوگا. وہاں پر بھی اگر کوئی حجاب کا اہتمام کرتا ہے تو نور علی نور ہے. 12ویں حدیث صحیح مسلم میں ہے، مشکات میں 3101. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار کوئی بھی شخص کسی بیوہ عورت کے پاس رات بسر نہ کرے مگر یہ کہ اس کا محرم وہاں پر موجود ہو. کوئی بیوہ عورت ہے یا کوئی شادی شدہ عورت ہے اور اس کا محرم گھر میں نہیں ہے تو آپ غیر محرم اس کے ساتھ گھر میں سو نہیں سکتے. یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. آپ دیکھیں کس لیول پہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چیزوں کو سمجھا رہے ہیں. یعنی اب بھی اگر کوئی شخص کہے جی مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے تو اس کو اپنے دماغ کا علاج کروانا چاہیے. اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک متفق علیہ حدیث ہے، مشکات میں 2513 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت نہ کرے اور نہ عورت بغیر محرم کے سفر کرے. بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی. وہیں پر ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی حج کا ارادہ رکھتی ہے اور میرا نام جہاد کے لیے لکھا گیا ہے، قتال کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس لسٹ میں سے نکل جاؤ، اپنی بیوی کے ساتھ جا کر حج کرو، یعنی اس کے محرم بن کے. آپ نے جہاد سے بھی پیچھے کر دیا. حتیٰ کہ اسی کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث ہے، مشکات میں 2514 ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے جہاد میں جانے کی اجازت مانگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. جہاد کی اتنی فضیلت ہے قتال کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کا جہاد حج کرنا ہے. اور روایتوں میں آتا ہے کہ عمرہ کرنا بھی عورتوں کا جہاد ہے. میں نے جو حج اور عمرے کے اوپر 4 لیکچرز دیے ہیں، مسئلہ 54A B C اور D، 2 حج اور عمرے پر اور 2 قبر رسول کی حاضری پر. 54A اور B حج اور عمرے پر، C اور D جو ہے وہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری پر. اس میں نے اس طرح کی کئی احادیث اور بھی بتائی ہیں الحمدللہ. 13ویں حدیث جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد میں، مشکات میں ہے 3116 کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی وہاں پر آ گئے. یہ بڑی مشہور حدیث ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو کہا کہ تم اس سے پردہ کرو، نابینا سے. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نابینا ہے، یہ ہمیں دیکھ نہیں سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم دونوں بھی نابینا ہو کہ اسے نہیں دیکھ سکتی؟ کتنے سخت الفاظ ہیں یار. اور وہ 2 عورتیں کوئی عام عورتیں نہیں ہیں، نبی کی بیویاں ہیں، ام سلمہ اور میمونہ رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام. بلکہ بخاری و مسلم میں ایک حدیث ہے بڑی انٹرسٹنگ، میں اگلی دفعہ بیان کروں گا. بخاری میں 6228 اور مسلم میں 3251 کہ حج یا عمرے کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے. آپ کے پیچھے جو ہے آپ کے وہ چچا زاد فضل بن عباس بیٹھے ہوئے تھے، عبداللہ ابن عباس کے بھائی، اور وہ ٹین ایجر تھے. تو ایک عورت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی. اب ظاہر ہے حج یا عمرے کا معاملہ تھا تو وہ عورت کے چہرہ کھلا ہوا تھا. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اس حالت میں چہرہ کھلا رکھنا. تو وہ اس عورت کو دیکھ رہے تھے اور وہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھتے ہوئے اس کو دیکھ رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اپنا ہاتھ مبارک پیچھے کیا اور اس کی گردن کو یوں موڑ دیا. پھر وہ دیکھنا شروع ہو گئے، پھر موڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ اس وقت کا بھی لحاظ نہیں کیا کہ میں اسی وقت اس کو کہہ رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردستی اس کی یوں گردن موڑ دی پیچھے سے. اچھا یہ کیوں موڑ دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ کے پیچھے نظر آ رہا ہوتا تھا، ورنہ ایک بندہ پیچھے سے دیکھ رہا ہے کیسے آپ کو اندازہ ہوا؟ بخاری و مسلم میں حدیث ہے آپ کا یہ معجزہ تھا کہ آپ کو ان 2 آنکھوں کے ساتھ 360 ڈگری کا ویژن نظر آتا تھا. آپ اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتے تھے جیسا کہ سامنے دیکھتے تھے. یہ معجزہ پرماننٹلی اٹیچ معجزہ تھا. مسئلہ نمبر میرا 118 ریکارڈ ہے اس کے اوپر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کے اوپر، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشاب سے متعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے سے متعلق وہاں پر میں نے یہ حدیثیں بھی بتائی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کر کے ان کا چہرہ جو ہے وہ پھیر دیا. اب اس سے وہ لوگ رزلٹ نکال رہے ہوتے ہیں کہ جی عورت کا چہرہ کھلا تھا. وہ تو حج اور عمرے کا ذکر ہے، وہ تو ہم ثابت کریں گے کہ اس معاملے میں ایشو اور ہے، حج اور عمرے کے علاوہ ایشو اور ہے. حجاب اور ستر کے ایشو میں اگلی دفعہ انشاءاللہ ڈسکشن ہوگی. 14ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مشکات میں 5071. یہ اب جو 14 15 16 17 یہ بڑی امپورٹنٹ ہے حیا کے پوائنٹ آف ویو سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
حیا ہمیشہ خیر ہی لاتا ہے، حیا تو سراپا خیر ہی ہے، یعنی حیا کا انجام ہمیشہ خیر کی شکل میں ہوگا، حیا کرنے سے کسی کو نقصان نہیں ہوگا، ہمیشہ فائدہ ہی ہوگا۔ یعنی کوئی کہہ سکتا ہے یہ بندہ فلاں بڑا شرمیلا ہے، عورتوں میں لوگ کہتے ہیں چڈو ایک ہے، بہندے ہی نہیں ہے زنانی ہے چاہ کے۔ اور اب آپ کو میں اگلی حدیث بتانے لگوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو ڈانٹا ہے جو کسی شرمیلے شخص کو کسی معاملے میں آڑ دلائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا ہے۔ وہ حدیث سنیں، بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے، مشکات میں ہے 5070۔ انصار کا ایک شخص کسی شرمیلے آدمی کو، کوئی شرمیلا تھا، کوئی صحابی، اس کو وہ سمجھا رہا تھا کہ تو بالکل ہی شرمیلا ہے، بڑا سادہ سا ہے تو، اس میں الفاظ ہے وہ شرمیلا آدمی تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سمجھانے والے کو کہا کہ اس شخص کو چھوڑ دو، فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ، بے شک حیا تو ایمان میں سے ہے، بے ایمان کر لگا انہوں۔ یعنی وہ ہوتا ہی ہے کہ آپ اس طرح جب کسی کا چاکا کھولا جاتا ہے اور چاکا کھول ہی جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کو قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے حیا والی نیچر عطا فرمائی۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری عورتوں سے زیادہ شرم و حیا تھی، کنواری عورتوں سے زیادہ شرم و حیا تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ چھوڑ دو اس کو، فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ، بے شک حیا جو ہے وہ ایمان میں سے ہے۔ 16ویں حدیث صحیح بخاری میں ہے، مشکات میں 5072۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تک جو سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام کے اقوال پہنچے ہیں، ان میں سے ایک بہترین قول یہ بھی ہے، اگلے انبیاء کی وحی میں بھی، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شریعت میں نہیں، اگلی انبیاء کی وحی میں بھی۔ وہ قول کیا ہے؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ اگر تم میں حیا نہیں ہے نا تو جو مرضی کرو۔ یعنی اگر کوئی شخص بے حیا ہے، اس سے کوئی بھی گناہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص بے حیائی پہ اتر آیا ہے تو پھر کوئی گناہ بھی کر سکتا ہے۔ اگر تم میں حیا نہیں تو پھر جو مرضی کر، جنہوں اب یہ اس جو مرضی کر سے مراد وہ خزمہ نو کھا، جسے پنجابی میں ہم کہتے ہیں کہ اگر تیرے اندر حیا نہیں تو خزمہ نو کھا، یہ وہ چیز ہے۔ اگر تیرے میں حیا نہیں ہے تو جو مرضی کر۔ تو یہ حیا والے معاملے ہی میں بچنے کے لیے غض بصر کا، بد نگاہی سے بچنے کا حکم، اور غض بصر نگاہوں کی حفاظت، نگاہوں کو نیچا رکھنے کا حکم ہے۔ اور غض بصر کے لیے بھی ایک سٹیپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تعلیم فرما دیا کہ نگاہوں کو نیچا رکھنے کا طریقہ کیا ہے، نگاہوں کی حفاظت کا، اور وہ میں نے آخری حدیث رکھی تھی 17ویں۔ یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اور مشکات میں ہے 3080، اور کتاب النکاح چیپٹر مشکات المصابیح کا اس کی پہلی حدیث ہی یہی لے کے آئے ہیں وہ، میں نے اس کو آخری نمبر پہ رکھا ہے کیونکہ علاج تھا اس میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہو، فائنینشلی بھی اور سیکچولی بھی، دونوں اعتبار سے، جو خرچہ بھی اٹھا سکتا ہو اور اس میں وہ سیکس والا معاملہ بھی ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے، کیونکہ شادی کرنا نگاہوں کو نیچا کرتا ہے اور عفت اور عصمت، شرمگاہ کی جو عفت اور عصمت ہے اس کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اور جو استطاعت نہ رکھے تو وہ روزے رکھ لیا کرے اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ اچھا، روزے وہی رکھے گا، ظاہر ہے کہ جو جس میں سیکچول ایشو ہے، تبھی اس کو کہا جا رہا ہے نا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اگر کوئی فائنینشلی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ پھر شادی کی بجائے روزے رکھ کے اس چیز کو کاؤنٹر فار کرے۔ تو اس لیے میں نے وہ اس کا ترجمہ اس اعتبار سے کیا تھا، باقی سب نے یہی ترجمہ اس کا کیا ہوا ہے، استطاعت میں دونوں چیزیں شامل ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں الفاظ بھی استعمال فرمائے، اغض للبصر، یہ شادی کرنا تمہاری نگاہوں کو غض بصر کا ذریعہ، اس کو نیچا رکھنے کا، سنبھالنے کا ذریعہ بن جائے گا، اور تمہاری شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ بھی بن جائے گا۔ تو روزے رکھ کے اپنی شہوت کو ٹھنڈا کریں۔ ایک علاج میں نے بھی اس میں آگے تجویز کیا، جب لوگوں کو ہم یہ حدیث سناتے ہیں نا تو کہتے ہیں جناب جی روزے تے گرمیاں دے مشکل نہ، جناب رمضان کے روزے مشکل سے رکھتے ہیں، تو روزے کون رکھے؟ اب ظاہر ہے روزے کوئی رکھے گا تو خود بخود کنٹرول میں آ جائے گا۔ تو پھر میں ایک پھکی والا علاج، اینٹی وینم، الزامی جواب اس کو میں دیتا ہوں کہ پھر میرے بھائی آپ کے لیے تو بڑا آسان علاج ہے،
آپ روزانہ 1 منٹ کے لیے موم بتی کے فلیم پہ اپنا ہاتھ رکھا کریں اور پریکٹس شروع کر دیں، کیونکہ آپ نے انشاءاللہ دوزخ میں ہی جانا ہے اگر یہی کام آپ کرتے رہے، کیونکہ اللہ کا تو یہ حکم ہے کہ یہ اعمال جو ہے دوزخ میں لے جانے والے ہیں۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ تو آپ روزانہ 1 منٹ موم بتی کے فلیم پہ، کینڈل کے فلیم کے اوپر، شعلے کے اوپر آپ جو ہے نا ہاتھ رکھ کے پریکٹس ابھی سے آگ کی شروع کر دیں۔ اور بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آخرت کی آگ دنیا سے 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ تو کہتے ہیں نہیں یہ تو بڑا اوکھا ہے، تو پھر میں نے کہا میرے بھائی پھر آخرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے نفس کو آمادہ کریں اس کے اوپر۔ تو یہ میں نے علاج تجویز کر دیتا ہوں۔ بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ اسی کانٹیکس میں جو سورۃ النور کی یہ آیات ہیں 30 اور 31 مکمل بڑی ڈیٹیل ہے، جس میں جو محرم رشتے ہیں جن کے سامنے عورت آ سکتی ہے چہرہ کھلا رکھ کے، اس کی ڈیٹیل آئی ہے وہ بھی، اور سورۃ الاحزاب میں جو عورتوں کے چہرے کے نقاب کا جو جلباب کا حکم ہے، گھونگھٹ کرنے کا، اس حوالے سے جتنی آیات ہیں انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کور کریں گے۔ عورتوں کا ستر کیا ہے اور حجاب کیا ہے، یہ 2 الگ سے چیزیں ہیں، انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔